بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی دوڑ کے مقابلے میں اسپین اور کینیا کا کھلاڑی عبد المتی پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے۔ عبد المتی پہلے نمبر پر دوڑ رہا تھا اور اسپینش کھلاڑی دوسرے نمبر پر تھا۔ پورا گراؤنڈ کراؤڈ سے بھرا ہوا تھا، ایک جم غفیر موجود تھا۔ وننگ لائن جس طرح قریب آتی چلی جا رہی ہے، کراؤڈ کا جوش و جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ عبد المتی اچانک وننگ لائن کراس کرنے سے پہلے ہی رک گیا اور اپنی سادگی اور کم علمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھا کہ شاید میں مقابلہ جیت چکا ہوں۔ پورے کراؤڈ میں ایک سانپ سا سونگ گیا۔ اسپینش کھلاڑی نے جب یہ منظر دیکھا جو دوسرے نمبر پر دوڑ رہا تھا، اور اس کو لگا کہ یہ بہترین موقع ہے کہ وہ وننگ لائن پہلے کراس کر کے مقابلہ جیت سکتا ہے، لیکن معزز ناظرین کرام، اس نے اس موقع پر دو ایسے کام کیے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ وہ اسپینش کھلاڑی اونچی آواز سے بولنے لگا کہ عبد المتی، تم مقابلہ بھی نہیں جیتے، وننگ لائن ابھی کراس نہیں ہوئی، وہ آگے موجود ہے، دوڑو۔ لیکن عبد المتی چونکہ اس کی زبان نہیں جانتا تھا اسپینش، تو اس وجہ سے اس کی بات کو سمجھ نہ سکا۔ لیکن جب وہ اسپینش کھلاڑی عبد المتی کے قریب آیا تو اس نے اسے دھکا دیا۔ اس دھکا دینے کی وجہ سے وہ وننگ لائن کراس کر گیا اور عبد المتی مقابلہ جیت گیا۔ یہ منظر دیکھا، ساری عوام سکتے میں سکتہ طاری ہو گیا ساری عوام پر، اور وہ اسپینش کھلاڑی مقابلہ تو ہار چکا تھا، لیکن سارے مجمع اور سارے کراؤڈ کا اور انسانیت کا دل اس نے ایک دھکے سے جیت لیا۔ مقابلہ ختم ہوتا ہے، سارا میڈیا اس اسپینش کھلاڑی سے ایک ہی سوال کرتا ہے کہ آخر تم مقابلہ جیت سکتے تھے، لیکن تم نے دھکا دے کر ایک کینیا کے کھلاڑی عبد المتی کو مقابلہ کیوں جتوایا؟ تو اس نے دو جواب دیے معزز ناظرین جو بڑے ہی اہم ہیں۔ اس نے کہا کہ جس سوسائٹی اور اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہر کوئی خود کو جتوانے کے لیے لوگوں کو دھکا دے کر گرا دیتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کاش کہ ایسا سوسائٹی اور ایسا معاشرہ قائم ہو کہ یہاں پر خود جیتنے کے لیے نہیں لوگوں کو دھکا دیا جائے، بلکہ کسی کو جتوانے کے لیے بھی دھکا دیا جائے۔ ایسی سوسائٹی قائم ہو کہ یہاں پر صرف گرانے کے لیے لوگوں کو دھکا نہ دیا جائے، بلکہ کسی کو اٹھانے کے لیے بھی دھکا دیا جائے۔ کوئی ایسی سوسائٹی بھی قائم ہو کہ جہاں پر صرف جیتنے کے لیے دھکا کسی کو نہ دیا جائے، بلکہ خود ہارنے کے لیے بھی دھکا دیا جائے، کیونکہ بندہ ہار تو جاتا ہے لیکن وہ انسانیت کا دل جیت جاتا ہے۔ اور اس نے دوسری بات یہ کی کہ میں مقابلہ جیت کر اگر گھر جاتا اور میری ماں سے میں اپنی نظریں کیسے ملاتا، وہ کہتی کہ میں نے تیری یہی تربیت کی تھی کہ اس کینیا کے کھلاڑی عبد المتی کی کم علمی اور سادگی کی وجہ سے تو نے مقابلہ جیت لیا۔ کیا میں نے یہی تربیت دی تھی کہ کسی کی سادگی کا فائدہ اٹھانا، کسی کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر جیت جانا؟ تو بس میں اپنی والدہ سے اور اپنی ماں کی تربیت پر کسی کی انگلی اٹھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے دھکا دے کر عبد المتی کو میچ جتوایا۔ معزز ناظرین کرام، یہ بات ہمارے لیے بہت قابل اہم ہے، اور سکسیس، فیلئر، جیت اور ہار کا ایک کنسیپٹ بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیت ہمیشہ یہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی جیت کے لیے کسی کو دھکا دے کر گرا دیں۔ نہیں، کبھی کسی کو دھکا دے کر جتوانے سے آپ خود تو ہار جاتے ہیں، لیکن انسانیت کی نظر میں آپ سرخرو ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی بھی زندگی میں کسی کی کم علمی اور سادگی کی وجہ سے اگر آپ جیت بھی گئے تو وہ جیت نہیں ہوگی۔ جیت، سکسیس ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا دل جیت لیا جائے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ ایسا رکھا جائے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں جا بسیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، کامیابی اور ناکامی یہ دونوں فقط لفظ ہیں، در حقیقت جو انسانیت کا دل جیت جاتا ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور لوگوں کی نظر میں بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔